السلام علیکم بچوں، آج میں پھر ایک بار آپ کے روبرو آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کا میرے اس یوٹیوب چینل فیمس اردو اکیڈمی پر میں استقبال کرتا ہوں، اور ہم لوگ جو ہے 2022 میں انٹری مار چکے ہیں اور ایگزام کو بہت کم وقت بچا ہے، تو ہم جلدی جو ہے ایگزام کی پریپریشن بھی ہم کو کرنی ہے اور پورا سلیبس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ٹھانا ہے کہ اس بار 100 میں 100 لانا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مضمون کہ مضمون کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے افسانہ کو مکمل پڑھ لیا ہے، جو 4 افسانہ درخشاں حصہ دوم میں ہے اس کو۔ اب ہم لوگ جانیں گے کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مضمون پڑھنے والے ہیں، تو مضمون کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ تو مضمون جو ہے نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر، موضوع کسے کہتے ہیں؟ مضمون کسے کہتے ہیں؟ تو نثر کی وہ صنف ہے، نثر کی وہ صنف ہے، نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر، جس میں کسی متعین موضوع پر، جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، موضوع پر اپنے خیالات وہ جذبات کا، خیالات و جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے، احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے، تحریری اظہار کیا جائے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ کہتے ہیں مضمون۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ نثر کی مضمون جو ہے وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات و جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے، اسے ہم لوگ مضمون کہتے ہیں۔ یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایک ہی عنوان پر ہے نا سیر بحث ہوتی ہے، ایک مخصوص عنوان پر سیر بحث ہوتی ہے، ایک مخصوص عنوان پر سیر بحث ہوتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ نثر کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ اسے سمجھیے، نثر کی وہ صنف ہے۔ تو نثر جو ہے، نثر کے لغوی معنی کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نثر کسے کہتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم لوگ سمجھیں گے نثر کسے کہتے ہیں۔ نثر کے لغوی معنی بکھیرنے کے ہیں۔ نثر کے لغوی معنی بکھیرنے کے کیا ہے؟ بکھیرنے کے ہیں۔ ہاں، نثر کے لغوی معنی کیا ہے؟ بکھیرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس کلام کو نثر کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کلام کو نثر کہتے ہیں، نثر کہتے ہیں جو نظم کے برخلاف ہو، جو برخلاف نظم ہو، یعنی کہ نظم نہ ہو، وہ نثر کہلاتی ہے۔ نثر میں جو ہے آ جاتا ہے افسانہ، ناول، ڈرامہ اور بہت ساری وغیرہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں، کہانی، قصہ، مضمون، یہ بھی نثر ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو اس میں بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے پاس مضمون جو ہے مختصر بھی ہو سکتا ہے
اور کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کافی وسعت ہے، کافی تنوع ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ مضمون کو آپ لمبا بھی لکھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی لکھ سکتے ہیں، مختصر بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ مضمون جو ہے مضمون میں مضمون کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے اور مسئلے پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے اور ہر مسئلے پر جو ہے مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ترکیب کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ اجزائے ترکیبی مضمون کے کیا ہے وہ ضروری ہے سمجھنا ہم کو۔ نمبر 1 پہ جو اجزائے ترکیبی ہے، یہاں پہلے میں لکھ دیتا ہوں اجزائے ترکیبی۔ اجزائے ترکیبی جو ہے مضمون کے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بحث ہوگی، زیر بحث مسئلے کا تعارف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زیر بحث مسئلے کا تعارف۔ کیا ہوگا سب سے پہلے؟ زیر بحث مسئلے کا تعارف۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے حمایت مخالف میں دلائل۔ حمایت یا مخالف میں دلائل، مخالف میں دلائل، یہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ کیا آ جاتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو ہے نتیجہ رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ کیا رہے گا؟ نتیجہ۔ تیسرے نمبر پر نتیجہ رہے گا۔ تیسرے نمبر پر نتیجہ رہے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔ ہر مضمون کے لیے، دیکھیے، ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو بات ہم لکھیں گے مضمون لکھنے میں، تو مسئلے کا تعارف کریں گے، کس مسئلے کے متعلق ہم مضمون لکھ رہے ہیں۔ مضمون کس کے متعلق ہم لکھ رہے ہیں اس کا پہلے تعارف کرانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حمایت یا مخالف میں دلائل پیش کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کے حمایت میں ہم لکھ رہے ہیں مضمون، تو اس کے مکمل دلائل دینا ہے کہ کیوں اس کی ہم حمایت کر رہے ہیں، کیوں وہ درست ہے۔ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیوں غلط ہے، تمام چیز آپ کو دلائل کے ساتھ لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اخیر میں نتیجہ ہوگا وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کا نتیجہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ دیکھیے، ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کا کیا مطلب ہے؟ نظم و ضبط کا مطلب ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں یا جو مضمون آپ لکھ رہے ہیں، اس مضمون میں ایسا نہ ہو کہ زیر بحث مسئلے کا تعارف کچھ اور کیے ہوں اور حمایت یا مخالف میں اور کوئی اور بات لکھے ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکال رہے ہیں، تو یہ نظم و ضبط کے خلاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ خلاف ہوگا نا، تو یہ خلاف ہو جائے گا۔ دوسری چیز، یہ تو ایک چیز ہو گئی، توازن ضروری ہے۔ توازن ضروری کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے زیر بحث مسئلے کا تعارف جس کے لیے کرا ہے، اس کے بعد حمایت یا مخالف میں جس کے لیے مسئلہ کا تعارف کیا ہے، اس کے بعد اسی کے حمایت یا مخالف میں لکھنا ہوگا وہ چیز دلائل کے ساتھ، دلائل اس کے دینے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو دونوں کو دیکھتے ہوئے نتیجہ سے نکالنا ہوگا۔ جو دونوں کا نتیجہ نکلے گا وہ مضمون ہوگا، مکمل مضمون ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تعارف نے آپ کسی چیز کا کرایا ہے تعارف اور مخالف میں دلائل دے رہے ہیں اٹانگ پٹانگ اور نتیجہ کچھ اور نکال رہے ہیں، تو یہ مضمون نہیں ہوگا۔ مضمون جو ہوتا ہے، یہ مضمون مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ مضمون جو ہے الگ الگ طریقے کے ہو سکتے ہیں، ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مضمون کتنے طریقے کے ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ہر چیز پہ چھوٹے بچوں کو بھی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے مضمون۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے دیکھیے مضمون کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ مضمون ہو سکتے ہیں علمی مضامین، ہو سکتے ہیں علمی مضامین ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسی ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ سائنسی۔ اس کے بعد سیاسی ہو سکتے ہیں،
اس کے بعد اخلاقی ہو سکتے ہیں، اخلاقی ہو سکتے ہیں، سماجی ہو سکتے ہیں، ہے نا، یہ ہے سماجی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ تمام مضامین ہیں، اور بھی بعض اسکول میں بھینس کے متعلق لکھواتے ہیں، گاؤں کے متعلق لکھواتے ہیں، مضمون کسی کے متعلق لکھا سکتے ہیں، عید کے متعلق، محرم کے متعلق، تمام مضمون ہی کہلاتا ہے۔ خیر، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا، کس کالج سے اس کا آغاز ہوا، یہ جاننا نہایت ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کا آغاز جو ہوا وہ فورٹ ولیم کالج سے ہوا، فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا، اس کا آغاز ہوا۔ کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا، اور آج تک یہ جاری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مضمون نگار کا آپ نام کو یاد رکھیے، جو لوگ اس مضمون میں 4 چاند لگائے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ سر سید احمد خان کا آتا ہے۔ کس کا آتا ہے؟ سر سید احمد خان کا آتا ہے، سر سید احمد خان کا آتا ہے سب سے پہلا نام۔ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد محسن الملک، اس کے بعد محسن الملک، محسن الملک۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد حسین آزاد، محمد حسین آزاد، آگے حالی، اور اس کے بعد جو ہے ذکا اللہ، ذکا اللہ، اس کے بعد خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی۔ یہ سب جو ہے مضمون نگاری کو بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے، اور اس کا بہت بڑا جو ہے رول رہا ہے مضمون نگاری کو آگے بڑھانے میں۔ رشید احمد صدیقی وغیرہ، رشید احمد صدیقی وغیرہ، ان لوگوں نے مضمون نگاری میں جو ہے اس کو کافی جلا بخشی ہے، اس کو کافی اونچائی تک لے جانے میں ان لوگوں کا سب سے بڑا رول ہے۔ سید احمد خان کا، محسن الملک کا، محمد حسین آزاد کا، حالی کا، ذکا اللہ کا، خواجہ حسن نظامی کا، اور رشید احمد صدیقی کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو جو ہے یہ چیز سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ نثر کی وہ صنف ہے مضمون جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات و جذبات اور احساسات کا تحریری طور پر اظہار کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مضمون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مضمون کہتے ہیں۔ دوسری چیز اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایک ورڈ میں ایک مخصوص عنوان پر سیر بحث کی جائے، اسے مضمون کہتے ہیں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ مضمون جو ہے ہر قسم کے ہوتے ہیں، علمی، سیاسی، سماجی، اخلاقی۔ تیسری چیز کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وسعت ہوتی ہے، اس میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، مضمون کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ اس کے آگے ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہم نے بتائی ہے آپ کو، جو ترکیبی اجزاء جو ہے اس کے ہیں۔ نمبر 1 زیر بحث مسئلے کا تعارف ہو، نمبر 2 پہ حمایت یا مخالف میں دلائل پیش ہو، نمبر 3 کہ نتیجہ جو نکلے وہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمام چیزیں کچھ اور لکھ رہے ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکال لیں، ایسا نہ ہو۔ اس کا آغاز جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے لکھا کہ اس کو جو ہے آگے بڑھانے میں مشہور و معروف مضمون نگاروں میں جو ہے سر سید احمد خان، محسن الملک اور حالی، حسین آزاد، ذکا اللہ، رشید احمد صدیقی اور خواجہ حسن نظامی وغیرہ کا بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے اس کو جو ہے اس صنف کو کافی جلا بخشی ہے۔ چلیے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔